اللہ 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 اللہ۔ ان میں ایک طالب علم تھا جو نابینا تھا، ظاہر کی آنکھوں سے نابینا تھا، دل کا بینا تھا۔ ایک مرتبہ وہ نبی الاسلام کی خدمت میں آیا اور اس کے ذہن میں تھا کہ نبی الاسلام کے پاس جا کے میں نے کوئی سوال پوچھنا ہے۔ تیز سے چلتا ہوا آیا، وہ سوال پوچھنا چاہتا تھا۔ اللہ کی شان دیکھیں کہ نبی علیہ السلام کے پاس مشرکین مکہ آئے ہوئے تھے اور نبی علیہ السلام ان سے گفتگو فرما رہے تھے۔ اب جب یہ نابینا طالب علم آیا تو اس کو تو نہیں پتا تھا ہو کیا رہا ہے، اس نے آتے ہی اپنا سوال کر مارا۔ تو نبی علیہ السلام نے اس سے کہا کہ تھوڑا انتظار کرو، اور جس بات کو آپ کر رہے تھے آپ وہ کرتے رہے۔ دستور اسی طرح ہوتا ہے، آپ بتائیں ڈاکٹر کے پاس اگر کوئی نزلہ زکام کا مریض آئے، ڈاکٹر اس کو پہلے چیک کرے گا یا کینسر کا مریض کوئی پڑا ہو اس کو پہلے چیک کرے گا؟ یہ مشرکین مکہ تو کینسر کے مریض تھے، ان کی تو روحانی موت واقع ہونے کا خطرہ تھا، تو نبی الاسلام چاہتے تھے میں ان سے بات پہلے کر لوں، اور یہ تو اپنا طالب علم ہے، بعد میں بھی اس کو جواب دے دیا تو کوئی مسئلہ نہیں۔ مگر نبی علیہ السلام نے جو اس طالب علم کو تھوڑی دیر توجہ نہیں دی، اس پر اللہ رب العزت کی طرف سے محبوبانہ خطاب آ گیا، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں آیتیں نازل فرمائیں، عبس وتولی ان جاءہ الاعمی وما یدریک لعلہ یزکی او یذکر فتنفعہ الذکریٰ۔ محبوبانہ خطاب نبی علیہ السلام سے کیا۔ اللہ اکبر کبیرہ، اس طالب علم کا اللہ کے ہاں کیا مقام ہوگا کہ اللہ نے اپنے محبوب کو تنبیہ فرما دی۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ان طلباء اور طالبات کا اللہ کے ہاں بڑا مقام ہوتا ہے۔ چنانچہ 3 دوست تھے، ابو شیخ اور ابن المقری اور طبرانی، تینوں مسجد نبی میں پڑھا کرتے تھے۔ اس زمانے میں طلباء اپنے کھانے کا انتظام خود کرتے تھے، استاد صرف ان کو سبق پڑھا دیتا تھا۔ ایک وقت ایسا آیا کہ ان تینوں کے پاس کھانا ختم ہو گیا۔ 1-2 دن تو یہ روزے سے پانی سے روزہ رکھتے رہے اور پانی سے افطار کرتے رہے، مگر پیٹ میں کچھ نہیں تھا، تو کمزوری ہو گئی، نقاہت ہو گئی۔ 2 دوستوں نے کہا بھئی ہم سے تو اتنے بھوک برداشت نہیں ہوتی، ہم تو واپس گھر جا رہے ہیں۔ اور طبرانی کہتے ہیں کہ میں نے کہا نہیں، میں ابھی مسجد نبی میں رہوں گا۔ میں رک گیا، اور 2 دن گزرے تو میری کمزوری کا یہ حال کہ کھڑا ہوں تو بیٹھا نہیں جاتا، اور بیٹھا ہوں تو کھڑا نہیں ہوا جاتا، اگر کھڑا ہوتا ہوں تو چکراتا ہوں۔ تو میں مسجد نبی میں لیٹا ہوا تھا، لیٹے لیٹے مجھے خیال آیا، طبرانی تم تو مسجد نبی کے طالب علم ہو، نبی علیہ السلام کے مہمان ہو، تم جاؤ اور اپنے میزبان کو جا کر بتاؤ کہ مجھے بھوک لگی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ خیال آنے کے بعد میں مواضع شریف پہ گیا اور میں نے نبی علیہ السلام کی خدمت میں صلاۃ والسلام پیش کیا۔ آخر کے اوپر میں نے اتنے الفاظ کہے، یا رسول اللہ الجوع، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بھوک لگی ہے۔ یہ کہہ کر میں مسجد سے باہر نکلا تو ایک آدمی میرا نام لے کر پکار رہا ہے، طبرانی طبرانی طبرانی۔ میں نے پوچھا بھئی آپ کس لیے میرا نام پکار رہے ہیں؟ اس نے کہا جی کہ میں مسجد کا پڑوسی ہوں، میرے گھر کی دیوار اور مسجد کی دیوار ایک ہے۔ میں گھر میں سویا ہوا تھا، خواب میں نبی علیہ السلام کی زیارت نصیب ہوئی۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا ایک مہمان ہے، اس کا نام ہے طبرانی، اس کو بھوک لگی ہے، جاؤ اور اس کو کھانا کھلاؤ۔ جیسے ہی میری آنکھ کھلی میں نے دیکھا کہ میری بیوی نے ہنڈیا پکا کر اتاری تھی، میں نے وہ سالن بھی اٹھا لیا اور روٹیوں کی گٹھری بھی اٹھا لی اور گھر سے باہر نکل کر آپ کا نام پکارنا شروع کر دیا۔ اگر آپ کا نام طبرانی ہے، یہ کھانا حاضر ہے، آپ کھا لیجئے، نبی علیہ السلام نے یہ کھانا بھجوایا ہے۔
تو آپ غور کیجئے کہ ان طلباء سے نبی علیہ السلام کو کس قدر محبت ہے. لا الہ الا اللہ 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 لا